لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. آگے بھی ترتیب اور کہا وہ بنا چکو اور تمہاری بیٹیاں جو بیٹیاں ہیں وہ بیٹیاں بھی کیا ہے حرام ہے ان سے نکاح واخواتکم اور اس کے بعد میں کس کو بیان کیا گیا بہنوں کو. اب یہ ساری بات سمجھنے سے پہلے ایک اور قاعدہ سمجھنا کہ انسان کی بہنیں بھائی تین قسم کے ہوتے. کتنے قسم کے ہوتے بہن بھائی کتنے قسم کے ہوتے سمجھ رہے کس طریقے سے. ایک تو وہ بہن بھائی رہتے ہیں کہ جن کی ماں اور باپ دونوں ان کے بھی ہے اور اپنے بھی ہیں. یعنی ایسے بہن بھائی جن کے ماں باپ ایک ہی ہے جن کے ماں باپ تو وہ حقیقی بہن بھائی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں کہ جن کے جیسے زید ہے زینب ہے دونوں بہن اور بھائی ہے تو زید اور زینب دونوں کے ماں باپ جو ہے ایک ہے. دونوں کے ماں باپ کیا ہے زید کی بھی ماں وہ ہے جو زینب کی ہے اور زید کا بھی باپ وہ ہے جو زینب کا ہے. تو جو دو بھائی ایسے ہو جن کے ماں باپ ایک ہی ہو وہ حقیقی بہن بھائی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں ایک رہتا اللاتی. ایک کیا رہتا اللاتی کہتے ہیں کہ دونوں کا باپ تو ایک ہو اور ماں کیا ہو الگ الگ ہو. ماں کیا ہو ماں الگ الگ ہے. باپ نے دو شادیاں کی ہے ایک جو ہے فاطمہ سے کی ایک عائشہ سے کی ہے. کس سے کی ہاں تو فاطمہ سے زید پیدا ہوا اور عائشہ سے زینب پیدا ہوئی. تو فاطمہ اور زینب دونوں سے جو پیدا ہوئے عائشہ سے جو پیدا ہوئے فاطمہ اور عائشہ سے زید اور زینب کے آپس میں بہن بھائی ہے. لیکن کیسے بہن بھائی ہے اللہ کی کیسے کیونکہ دونوں کا باپ ایک ہے ماں کیا ہے الگ الگ ہے. تیسرا اخیاتی بہن بھائی رہتے ہیں یعنی جو ہے باپ الگ اور ماں ایک. باپ الگ ماں ایک. مثال کے طور پر جو ہے آپ کہیں گے ایسا کیسا ہو سکتا باپ الگ الگ اور ماں ایک. تو بھائی ایک عورت کا نکاح ہوا تھا زید سے کس سے ہوا. اب جب نکاح ہوا یعنی زید سے تو زید کا ہو گیا انتقال زید کا ہو گیا تو اس عورت کا نکاح کسی اور جگہ بھی ہوا کسی تو اس کو دو شوہر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. تو پہلے زید سے بھی بچہ ہوا بعد میں جو ہے دوسرا شوہر جو ہوئی اس سے بھی بچہ ہوا. تو یہ جو دونوں کے باپ الگ ہے اور ماں ایک ہے آخری آپ کہلاتے. کیا کہلاتے اب پورا ذہن میں رکھنا اس خاکے کو اس سے پورے مسئلے بیان ہوں گے. سب سے پہلے دونوں کے ماں باپ ایک ہے تو کون سے بہن بھائی حقیقی نسب کے اعتبار سے اور باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہو تو اللہ کی اور جو ہے ماں ایک اور باپ الگ الگ ہو تو اخیافی. کیا کہلاتی. اب جب یہ تین طریقے یاد ہو گئے تو قرآن نے کہا حرمت علیکم امہاتکم تمہاری ماں تمہارے اوپر کیا ہے حرام ہے. وبناتکم اور کون حرام ہے بیٹیاں بھی حرام ہے. اب بیٹیاں کے ذیل میں ساری باتیں آئیں گی ابھی آگے اور آنے والا. واخواتکم اور تمہاری بہنیں بھی حرام ہیں. اب بہن میں وہ بہن بھی جو حقیقی ہے وہ بہن بھی جو اللہ کی ہے وہ بہن بھی جو اخیافی ہے. یعنی ماں باپ شریک بہن بھی حرام ہے صرف جو ہے باپ شریک بہن بھی حرام ہے صرف ماں شریک بہن بھی کیا ہے حرام ہے. ان میں سے کسی سے بھی انسان کا نکاح ہو نہیں سکتا. پھوپھیاں پھوپھو سمجھتے کہ کس کو بولتے ہیں باپ کی بہن باپ کی. اب باپ کی بہن بھی تین طریقے کی ہو سکتی ہے اور باپ کی حقیقی بہن بھی ہو سکتی باپ کی اللہ کی بہن بھی ہو سکتی اور باپ کی اخیافی بہن بھی ہو سکتی. تو ہماری حقیقی پھوپھی بھی ہو سکتی ہو اللہ کی پھوپھی بھی ہو سکتی اور اخیافی. تو وہ تینوں طریقے کے پھوپھو سے نکاح کرنا کیا ہے حرام ہے. سمجھنے کے نہیں سمجھ ارے بھائی بہن کا تین طریقے کا رشتہ بتایا گیا نا تو ابا کے ساتھ بھی تو لگے گا نا وہ ابا کی حقیقی بہن ابا کی اللہ کی بہن ابا کی اخیافی بہن. تو تینوں طریقے کی جو بہنیں ابا کی ہماری کیا کہلاتی ہیں پھوپھو کہلاتی. کیا کہلاتی تو پھوپھو سے نکاح کرنا کیا ہے وعماتکم وخالاتکم. خالات ماں کی بہن کس کی بہن ہے جو ماں کی حقیقی بہن ہے خالہ اس سے تو نکاح کیا ہے حرام ہے. ماں کی بھی تین طریقے کی بہنیں ہوگی. کتنی ہوگی
اگر اس کو حقیقی ہوں گی، اللہ کی ہوں گی، اخیات کی ہوں گی، تو ماں کی جتنی قسم کی بہنیں ہیں تینوں بہنوں سے نکاح کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہاں، تینوں طریقوں کی خالہ، چاہے وہ حقیقی خالہ ہو، اللہ کی خالہ ہو یا اخیات کی خالہ ہو، تینوں خالوں سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ کتنے بیان ہو گئے؟ امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، ماں بھی حرام، بیٹی بھی حرام، بہنیں بھی حرام، سمجھ میں آ رہا؟ پھوپھیاں بھی حرام، خالائیں بھی حرام۔ تو بنات الاخی، بنات الاخی کہتے ہیں بھائی کی بیٹی، بھائی کی، وہ ہماری کیا کہلاتی ہے؟ بھتیجی۔ تو بھتیجی سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیا ہے؟ اور بنات الاختی، اور بہن کی بیٹی یعنی بھانجی، بھانجی سے بھی نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام۔ اب ایک بات آپ کو بتاؤ کہ جو اوپر بیان ہوا امہات، تو ماؤں کے ذہن میں دادیاں بھی آتی ہیں، دادیوں سے نکاح حرام، نانیوں سے نکاح حرام، نواسیوں سے نکاح حرام، پوتریوں سے نکاح حرام، یہ سب حرام ہے۔ کیا ہے؟ نکاح کرنا حرام ہے۔ کیا کرنا حرام ہے ان سے؟ قرآن نے کہا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاختی وامہاتکم اللاتی ارضعنکم۔ اب انسان کی ایک ماں اور، وہ کون سی ماں ہے؟ وہ ماں جس نے صرف دودھ پلایا ہو۔ کیا کیا ہو؟ صرف دودھ پلایا ہے۔ دور قدیم میں آپ نے دیکھا رسول اللہ کو لینے کے لیے دائی حلیمہ آئی کہ نہیں آئی، اور انہوں نے ان کو لے کر گئے، دودھ پلایا، تو وہ جو دودھ پلایا گیا تو اس دودھ پلانے کی وجہ سے وہ آپ کی کیا بن گئی؟ ماں بن گئی۔ کیا بن گئی؟ سمجھ رہی کہ نہیں سمجھ رہی؟ اب جب وہ ماں بنی دودھ پلانے والی تو اس کا شوہر کیا بن گیا؟ باپ بن گیا۔ جس نے دودھ پلائی اس کا بیٹا کیا بن گیا؟ ارے کیا بنا بولو نا؟ اور جو دودھ پلائی اس کی بیٹی کیا بن گئی؟ بہن بنی کہ نہیں؟ تو پھر وہ سب نکاح حرام ہے۔ رضاعت سے نکاح کیا ہے؟ ہاں۔ اب رضاعت کس کو کہتے ہیں؟ رضاعت شریعت کے اندر مدت رضاعت کے اندر دودھ پلانا عورت کا کون سی مدت ہے وہ؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا 2.5 سال ہے۔ کتنے سال ہے؟ 2.5 سال کے اندر اگر کسی عورت کا بچہ دودھ پیتا ہے، بچہ 2.5 سال کا ہونے سے پہلے کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو عورت اس کی کیا بن جاتی ہے؟ ماں، اس کا شوہر باپ، اس کے بچے بھائی بہن۔ سمجھ میں آ رہا؟ اب رضائی بھائی بہن کی بھی جو ہے اللہ کی اخیات بھی ہوں گے نا، جو رضائی آیا اس کی بھی کیا رہیں گے؟ حقیقی رہیں گے، اللہ کی رہیں گے، اخیات بھی رہیں گے۔ ان سب سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو 2.5 سال کے اندر وہ بھی دودھ پلانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ دودھ یا تو منہ سے پلایا گیا ہو یا ناک کے ذریعے چھوڑا گیا ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی نے انجیکشن بھرا عورت کے دودھ کر بچے کو مار دیا تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ دودھ اس حال میں پیے ہو کیا تو منہ سے جائے اس کے یا ناک سے جائے۔ کیسے جائے؟ ارے ناک سے کھانا پہنچتے کہ نہیں؟ آپ نے بیماروں کے لیے دیکھے کہ نہیں؟ ڈاکٹر جب منہ سے جانا بند ہوتا تو کہاں سے پہنچاتے ہیں؟ ناک سے پہنچاتے ہیں۔ ہاں، تو وہی ایام 2.5 سال کے اندر اندر کسی عورت کا دودھ پی لیا، تھوڑا ہو یا زیادہ، تھوڑا ہو یا آپ کوئی کہہ رہے ایک بار تو پلائی تھی انہیں، 2-3 گھوٹی پلائی تھی، جب انہیں پلا دی تو وہ ماں بن گئی۔ کیا بن گئی؟ نہیں سمجھ رہے؟ کیا بن گئی؟ بہت تاکید آئی ہے ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمائے جو نسب سے حرام ہے وہ رضاعت سے حرام ہے۔ جتنے رشتے نسب سے حرام ہے یعنی حقیقی ماں کے ذریعے، وہ سارے رشتے رضائی ماں کے ذریعے بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ رضائی ماں کے ذریعے بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ بچپن میں ایسا رہتا، جب وہ آنے کا موقع رہتا کوئی کسی کو کھلا دیتا ہے، دھیان نکل جاتا ہے، بعد میں چل کر ان کے آپس میں اگر نکاح ہو تو یہ نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہاں، کسی کا نکاح اگر ہو جائے اور آ کر کوئی اطلاع دے، دو امانت دار مرد آ کر اطلاع دے کہ بھائی بچپن میں ہم نے دیکھے تھے کہ جس لڑکی سے تم نے نکاح کیا اس کی ماں کا تم نے دودھ پیے تھے، کیا پیے تھے؟ تو تمہاری وہ بہن لگتی، کیا لگتی؟
تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے نکاح کو فسخ کر دے، ختم کر دے طلاق کے ذریعے. سمجھ میں آ رہا؟ ہاں. یا تو ایک امانت دار مرد ہو یا دو عورتیں گواہی دینے والے. کیا ہو؟ دو عورتیں ہو. تو یہ رضاعت سے بھی نکاح کیا ہوتے ہیں؟ حرام ہوتے. رضائی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، رضائی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ غرض میں جتنی پھر رضا، جیسے نسب میں کیا ہے پھوپھی سے نکاح ہوتا تو رضائی پھوپھی سے ہوگا ہی نہیں، ایسے ترتیب ہوگا. سمجھ میں آ رہا؟ تو امہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ، ہے کہ نہیں؟ قرآن نے کہا واخواتکم من الرضاعۃ، اور تمہاری رضاعت کی بہنیں، ان سے بھی نکاح تمہارا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. قرآن نے کہا. اور متائی کا لفظ کہا. اب دیکھو یہ جو دودھ پلانے کی ترتیب ہے، اب کوئی کہے کہ ایک بکری کا دودھ دو بچوں نے پیے تو آپس میں بہن بھائی بن گئے. کیا بن گئے؟ تو بکری اور بکری کا نہیں، بھینس کا پینے سے نہیں بنے گی، عورت کا. کس کا؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو بولیں گے بھائی ہمارے گھر کی بھینس سے انہیں بھی دودھ پیا تھا، انہیں بھی، ان کا نکاح آپس میں کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا تھا. ایسا صرف عورت کے دودھ، اور عورت کا دودھ بھی کب تک؟ میں نے کہا نا 2.5 سال. 4 سال کے بچے نے پی لیا تو مانی بننے آ گیا. سمجھ میں آ رہا؟ 2.5 سال کے اوپر کے بچے نے اگر دودھ پی لیا کسی عورت کا تو وہ عورت اس کی ماں نہیں بننے والی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ صرف یہ مدت ہے 2.5 سال کی. کتنے سال کی؟ ہاں. اگر وہ بھی اتفاق مسئلہ شریعت کا، دیکھو اللہ تعالیٰ شرمتی مسئلے بیان کرتے ہیں، اس لیے سمجھانے والوں کو بھی شرمنا نہیں چاہیے. پھر اتفاق بجائے دودھ عورت کے آدمی سے نکل آئے. کس سے نکل آئے؟ اور وہ دودھ پینے میں آ گئے آدمی کا دودھ، تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی. صرف دودھ کس کا ہونا؟ عورت کا. کس کا ہونا نہیں؟ ہاں. تو پھر یہ آپس میں بھائی بہن بنتے ہیں، وہ ماں بن جاتی ہے، اس کا شوہر باپ بن جاتا ہے، اور یہ سب 2.5 سال کے اندر ہونا. کب ہونا؟ ہاں. کسی نے اگر دوا میں ملا دیا عورت کا دودھ تو یہ دیکھا جائے گا کہ دودھ زیادہ ہے یا دوا زیادہ ہے. دوا زیادہ ہے تو ماں نہیں بنے گی، اور دودھ زیادہ ہے تو ماں بن جائے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ ہے رضاعت سے وہ سارے رشتے حرام جو نسب سے اللہ نے کیا کر دیے تھے؟ حرام کر دیے تھے. جیسے حقیقی ماں سے نہیں کر سکتے، بہن سے نہیں کر سکتے، بیٹی سے یہ ترتیب رضاعت میں بھی چلے گی. کائیں میں چلے گی؟ تو ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ. آگے کیا ہے؟ وَأُمَّهَاتُ، تمہاری عورتوں کی ماں، تمہاری عورتوں کی یعنی اپنی کون ہوتی ہو؟ ساسو ماں. کون؟ یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. ساسو ماں سے بھی نکاح کرنا کیا ہے؟ اب آپ کو بتاؤ یہ جو میں نے 3 ترتیب بیان کیا نا، نسب والے، رضاعت والے اور ساس، جس کو حرمت مصاہرت کہتے. کیا کہتے ہیں؟ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. عورت مر گئی تو اپنی ساس سے نہیں کر سکتا. سمجھ لی کہ نہیں سمجھ؟ اگر کوئی کہ میری عورت تو مر گئی اب ساس سے کر لیتا تو نکاح حرام ہے. کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بالکل یہ حرام ہے. ہاں. تو یہ جو تینوں قسمیں میں نے بیان کیا یہ محرمات عبدیہ ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے. کب تک حرام ہے؟ پوری زندگی میں کبھی بھی ان لوگوں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، کبھی بھی نکاح. اور ایک بات بتاؤ آپ کو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر کسی عورت سے زنا کر لیا، کیا کر لیا؟ تو اس کی بیٹی سے بھی نکاح. شادی نہیں کرا، کیا کرا؟ زنا کرا. زنا تو اس کی بیٹی سے بھی نکاح کیا ہے؟ حرام ہے. ماں سے کر لیا اور بعد میں بیٹی کو نکاح میں لے رہا تو یہ کیا ہے؟ حرام. اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا. تو یہ تھی حرمت مصاہرت. اب اس کے بعد میں قرآن نے کہا وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. دخلتم، اب وہ عورتیں رہتی ہیں کہ کبھی آپ نے ایک عورت سے نکاح کیا، کسی کی بیوی تھی پہلے، اس نے طلاق دیا ہو یا مر گیا ہو، اب وہ عورت کے پاس میں بیٹی ہے. کیا ہے؟ پہلے شوہر سے کیا ہے؟ اب اس نے ڈبل نکاح کیا اس سے، تو اس عورت کے ساتھ میں کس کو لے کر آئی؟ بیٹی کو لے کر آئی. کس کو لے کر آئی؟ تو قرآن نے کہا
आबाइकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम, जो उसकी गोद में बेटी यानी साथ में लेकर आई, क्या लेकर आई? फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिही, अगर उसके शोहर ने उसकी माँ से मुलाकात कर लिया, निकाह के बाद क्या कर लिया? वजीफे ज़ौजियत अदा कर दिया, हम बिस्तरी कर ली माँ से, तो बेटी हराम हो जाएगी। बेटी क्या हो जाएगी? और अबाइकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिही, माँ के साथ में सोबत कर ली तो बेटी क्या हो गई? साथ में आएगी, हराम। फइलम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना फला जुनाह अलैकुम, और अगर सिर्फ शादी हुई थी, माँ के साथ में सोबत नहीं की और मामूल छोड़ दिया तलाक के जरिए, तो फिर चाहे बेटी से निकाह करना तो कर सकता। समझ रहे बात? थोड़े से नाजुक मसले, सुनेंगी कुछ बोलेंगी कुछ जाकर। एक बार मैं मदरसे में पढ़ा रहा था तो किताबुल निकाह पढ़ाता था। मैं क्या करता था हिदायत के अंदर, तो मैंने सब पढ़ा दिया, तो नीचे एक बच्चा गया तालिब इल्म, मुफ्ती साहब ने उससे पूछे भाई मौलवी साहब ने क्या पढ़ा है? बोले ये मुहर्रमात अब्दिया पढ़ा है। तो बोले मौलवी साहब ने बोले कि फुप्पू की बेटी से भी निकाह हराम है। किससे? बोलो, सुनते कुछ बोलते कुछ। फुप्पू की बेटी से निकाह हराम है क्या? उससे तो बिल्कुल जायज़ है। अब्बा बोलते फुप्पू की हो ना, अम्मा बोलते खाला की हो ना, इसके ना ऐसा चलता कि नहीं चलता? तो ये कह रहा था मैं कि हम पहुंचे हैं यहाँ तक कि और अबाइकुम अल्लाती कर लिए तो साथ में आई हुई बेटी हराम, और अगर माँ के साथ सोबत नहीं की, ऐसी छोड़ दी उसको, तो उसकी बेटी से निकाह कर सकते हैं। आगे क्या है मौलाना? दो सखी बहनों को, अब ऐसा है कि दोनों बहनों पर दिल आ गया, क्या हो गया? और सोचा कि दोनों को रखता, दोनों को तो दो सखी बहनों को जमा करना क्या है? हराम है। क्या है? दो सखी बहनों को एक साथ निकाह में रखना हराम है। इल्ला मा कद सलफ, जो पहले हो गया वो छोड़ दो। कुरान कह रहा ज़माने जाहिलियत में कर लिए, छोड़ दो, अभी नहीं होगा। अभी एक मतलब हुजूर के सामने एक शख्स को लाया गया कि ये वो है जिसने इसकी बाप की औरत से यानी माँ से शादी कर ली। क्या कर ली? हुजूर ने फरमाया इसको कत्ल कर दो। क्या कर दो? कुरान की आयत के खिलाफ किया। क्या किया? तो क्या फरमाया हुजूर ने? भाई कत्ल कर दो इसको, डायरेक्ट खत्म कर दो। हाँ, तो देखो सच्ची माँ तो समझ में आती, लेकिन जो माँ वो है जो बाप की औरत है, किसकी? यानी सौतेली माँ। कौन सी माँ जी? तो सौतेली माँ से भी निकाह करना क्या है? समझ में आ रहा? दो सखी बहनों को जमा करना, हाँ समझ में आ रहा? हाँ, और दो ऐसे निकाह वालों को भी जमा करना आराम है। मिसाल के तौर पर आपको बताता, फूफी और भतीजी, एक फुप्पू से निकाह करा और दूसरा निकाह उस फुप्पू की भतीजी से कर लिया। किससे कर लिया? आपको एक ज़ाब्ता बताता कि दो औरतों में से एक को मर्द बनाओ तो दोनों का आपस में निकाह हराम हो जाए, तो ऐसी दो औरतों को एक साथ अपने निकाह में लाना क्या है? हराम है। आप मेरे को बताओ, फुप्पू है और भतीजी है, कौन है? तो मिसाल के तौर पर भतीजी को अजमी बना दो तो फुप्पू का कौन बन गया? अरे भतीजी लड़का बन गया तो फुप्पू का कौन बनेगा? भतीजा बन जाएगा ना। कौन बन जाएगा? फुप्पू और भतीजी है, फुप्पू है। अब भतीजी को लड़का बना दो, क्या बना दो? तो लड़का बनने से फुप्पू का कौन हो जाएगा? भतीजा। तो भतीजे और फुप्पू का निकाह जायज़ है क्या? तो ऐसी औरतों को निकाह में लाना भी हराम है। खाला और भांजी है, कौन है? सखी खाला भांजी। अब खाला को अगर जो है लड़का बना दो, क्या बना दो? तो भांजी की कौन बन जाएंगे? मामू कौन बन जाएंगे? और मामू भांजी का निकाह होता है क्या? तो ऐसे दो को भी निकाह में लाना क्या है? हराम है। देखो ये अल्लाह के कायदे, किसके कायदे? हाँ, इससे तजावुज नहीं। इसलिए बहुत, बल्कि करना तो दूर की बात है, शहवत की निगाह अगर किसी पर डाली ना, शहवत की निगाह से फर्ज दाखिल को देख लिया, करा भी नहीं, करने की नियत कर लिया, तो उससे भी हराम हो जाते। क्या हो जाते? समझ नहीं? बहुत नाजुक मसले। हाँ, कौन किधर मुंडा मारते, बाद में निकाह करते, वो निकाह सही होते नहीं होते, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसलिए शरीयत की रोशनी में निकाह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? निकाह मामूली बात नहीं है, हमेशा के लिए होता ना। तो ये थे वो अहकाम जो अल्लाह ने उतारे, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम
وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم به فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف. تو یہ کہ وہ محرمات ابدیت جن سے نکاح کرنا کیا ہے. اب اللہ نے کہا ان کو چھوڑو، ان کے علاوہ جن کے ہیں سب سے نکاح کیا ہے؟ حلال ہے. سب سے نکاح کیا ہے؟ سب سے حلال ہے. حرام والوں کو پہچان لو، باقی سے سب سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حلال ہے. لوگ پوچھتے ان سے ہے کیا ان سے ہے کیا؟ جن سے نہیں ہے ان کو دیکھ لو، اب اس میں وہ نہیں ہے تو پھر اس سے نکاح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. نکاح کرنا کیا ہے؟ اسی طرح قرآن کی ایک آیت ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا کہ اللہ فرما رہے ہیں ایسے موقع سے نازل ہوئی کہ ہجرت سے قبل رسول اللہ حرم شریف کے اندر گئے اور عثمان بن طلحہ جو اس وقت جو ہے خانہ کعبہ کی چابی کو سنبھالے ہوئے تھے. خانہ کعبہ کی خدمات تقسیم ہوتی تھی تو کسی پر سقایا تھا یعنی پانی پلانا، زمزم پلانا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذمہ تھا، حضرت ابو طالب کی ذمہ اور کچھ تھا. ایسے ہی چابی رکھنے کی ذمہ داری عثمان بن طلحہ کی تھی. کس کی تھی؟ تو حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ سے ہجرت سے پہلے کی چابی دے دو، نماز